السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر فلا تعسر وتمم بالخیر۔ ریاض الصالحین کے باب نمبر 3 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم پہلا باب جو نیت کے بارے میں تھا اور دوسرا باب جو توبہ کے بارے میں تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امام نووی ریاض الصالحین میں وہ احادیث لے کے آئے ہیں جن کا تعلق آداب زندگی سے ہے، ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات اور ہماری عبادات معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ان میں سے 40 احادیث انشاءاللہ نکال کے چھوٹی چھوٹی سی وہ حفظ بھی کریں گے تاکہ اس حدیث کے مصداق بن سکیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری 40 احادیث یاد رکھیں، یعنی یاد بھی کی، حفظ بھی کی، عمل بھی کیا، قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور وہ ایک اسکالر، ایک فقیہ کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ جو احادیث ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے آج ہم نے جو حدیث پڑھنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 25 اور 24 احادیث میرا خیال ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ حدیث کہاں 24 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، آج حدیث نمبر 25 ہوگی، لیکن ہمارا لیسن نمبر 15 ہوگا۔ اس سے پہلے ہماری 14 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امام نووی ہر باب کے شروع میں کچھ آیات لے کے آتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ، جیسے باب الصبر ہے تو صبر سے متعلق وہ آیات قرآن پاک کی شروع میں لائے ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو۔ صابرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، جمے رہو، صبر کرو اور استقامت اختیار کرو۔ وقال اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ابتلا میں مبتلا کریں گے کچھ چیزوں کے ساتھ۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ خوف، بھوک، مالوں اور جانوں کا نقصان، والثمرات اور پھلوں کا نقصان، وبشر الصابرین اور ایسے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یعنی اللہ نے آزمانا تو ہے، تکلیفیں تو آئیں گی، اللہ خوف سے بھی آزمائے گا، کبھی مال و جان کی تنگی سے آزمائے گا، کبھی تمہیں پھلوں کی نقصان سے آزمائے گا، لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایسے موقع پہ جو صبر کریں گے۔ پھر سورہ زمر میں آتا ہے وقال اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دیتا ہے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی جو صبر کرتا ہے پھر اللہ ان کا اجر بھی انہیں پورا پورا عطا کرتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 43 ہے فَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بہت فٹ بیٹھتی ہے، یہ جو کوئی صبر کرے گا اور معاف کر دے گا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ تو بڑے ہی ہمت کے کاموں سے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کو
اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ بڑے ہمت کی بات ہے، بڑے حوصلے والا ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی جلی کٹی باتیں سن کے، دوسروں کے جو آپ کے اوپر کسی نے کیچڑ اچھالا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ بڑا ہمت والا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے۔ ہم لوگوں سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، یہ مشکل آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے کہ کیا کریں۔ جب اللہ کے نبی کا ہمارے پاس اسوہ حسنہ موجود ہے، جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی آپ یہی وظیفہ کرتے تھے، وضو کیا، نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھیں نماز حاجت اور دعا مانگیں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی بھی نہیں۔ پھر ان اللہ مع الصابرین، اگر نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو گے تو پھر سوچ لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے، یہ بھی تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ آیات ہیں وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانُ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں صبر کرنے کا حکم ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، بہت مشہور آیات ہیں، لیکن چند ایک امام نووی یہاں پہ لائے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر جو ہے، صبر ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں، پھر ہم یہ حدیث نمبر 25 پڑھیں گے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، اپنے آپ کو روکنا، مطلب روک لینا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، جزا فضا سے، شور و غوغا سے، ری ایکشن سے روکنا۔ لفظی مطلب ہوتا ہے صبر کا روکنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اس کی بہت معروف تو 3 اقسام ہیں صبر کی، اب ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر زندگی میں جہاں جہاں جس ٹائپ کا صبر کرنے کی ضرورت پیش آئے ہم وہ صبر کریں، پھر فائدہ نا حدیث پڑھنے کا۔ نمبر 1 ہے الصبر علی الطاعت، الطاعہ، آخری اگر لفظ کو ہم سائلنٹ کر دیں تو اطاعت کی بجائے ہم پڑھیں گے علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، اللہ کا حکم ماننے پر، نیکی کرنے میں صبر۔ جیسے روزہ رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھوک نہ برداشت کر سکتا ہو، پیاس نہ برداشت کر سکتا ہو، لیکن اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو وہاں پہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر روزے میں بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے، سختیاں جھیلنا، مشکلات برداشت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے میں۔ جیسے ہم بعض اوقات مری جاتے ہیں، بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں پہ، نماز کا ٹائم تو آتا ہے، اب وضو کرنا ہے، سردی کا موسم ہے، شدید چل پانی ہے، اور کوئی ہمارے پاس ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ ہم وہ کر سکیں، تیمم کر سکیں۔ ظاہر اگر بیمار ہیں تو تیمم کر لیں گے، یا پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کر لیں گے، پانی موجود ہے لیکن ٹھنڈا بہت ہے۔ اب ہے موقع صبر علی الطاعت کرنے کا، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز تو پڑھنی ہے، پانی جتنا بھی ٹھنڈا ہے، ہاں اگر تو پہلے سے کچھ پری پلاننگ کر لیتے، صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی وضو کر کے آپ ساکس پہن لیتے تو اب جا کے آپ اس کے اوپر مسا بھی کر سکتے تھے، پاؤں کی بچت ہو سکتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں کیا، اب اسی ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے۔ ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں، چلیں جی اللہ اتنا بھی نہیں ہے، اب اتنا بھی دین میں سختیاں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، گھر جا کے رات کو ساری نمازیں پڑھ لیں گے۔ حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اللہ نے مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ یہی تو دیکھنا ہے اللہ نے، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اب ایسے موقع پہ ہم صبر کرتے ہیں، اس پانی کی ٹھنڈک کو برداشت کرتے ہوئے وہ جو کرنا ہے وہ صبر علی الطاعت کہلاتا ہے۔ دوسری قسم جو صبر کی ہے وہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے رک جانا، معصیت سے رک جانا۔ نفس کا تقاضا ہے، کوئی بھی گناہ کرنے کو بہت دل کرتا ہے
لیکن وہی روکنا، صبر کا مطلب روکنا ہے نا. ہم اپنے نفس کو روکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، نفس کے تقاضے پورے نہیں کرنے، اپنے نفس کو روکنا ہے، گناہ نہیں کرنا. اسی لیے تو قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو کسی بھی گناہ کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر کے وہ گناہ چھوڑ دیا. یہ دوسری قسم ہے گناہ سے رک جانا. تیسری ہے صبر علی البلاء، علی المصیبہ، مصیبت پہ صبر، بلاؤں پہ، ایذاؤں پہ، تکلیفوں پہ. وہ تکلیفیں زبانی ہوں، جسمانی ہوں، ہر طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. زیادہ تر تو تکلیفیں جو چوٹیں لگتی ہیں نا جا کے دل پہ، وہ زبانی تکلیفیں ہوتی ہیں. لوگوں کی باتیں، جلی کٹی باتیں، اور کسی نے کچھ کہہ دیا، ایسے موقع پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اگر آپ ہر بات سنتے چلے جائیں گے تو اگلا بندہ بھی شیر ہو جائے گا. جواب دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، اور مطلب جھگڑے کرنے چاہیے. یہی مطلب اس کا ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے آیت کیا پڑھی ہے؟ جس نے معاف کیا، صابرہ و غافرہ، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَافَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ. مقابلہ اور آگے سے بدلہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے، بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن اللہ نے جو کہا نا یہ ہمت کے کاموں میں سے تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے سب دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ نے تو نہیں کہا کہ اگر ان کو معاف کر دیا تو یہ تو شیر ہو جائیں گے. حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ اگر اپنے بھائیوں کو میں نے کچھ یاد ہی نہ کرایا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو آئندہ زندگی میں تو ان پہ کو میرا رو بھی نہیں رہے گا. نہیں، لا تثریب علیکم اليوم. یہ ہوتا ہے صبر. اور صبر ایسے ہی صبر کا پھر اسے ہی تو کہتے ہیں صبر جمیل. صبر جمیل کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ، جسمانی اذیتوں پہ پھر اللہ اتنا اجر اس کا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی جب چبھتا ہے نا، اس کے بدلے میں بھی اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے انسان اس پہ صبر کرے، اجر کی امید رکھے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک درجہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے. اب وہ کوئی شخص اپنے اعمال سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، مصائب میں مبتلا کرتے ہیں. پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، پھر وہ میٹ کر لیتا ہے اپنے اس مقام کو جو اللہ نے اس کی نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو تکلیفیں مشکل ہوتی ہیں، جسمانی اذیتیں ہوں یا زبانی ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے بعد پھر آسانی ہے، اس آسانی کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. تو یہ ہو گئی تیسری قسم. بعض کہتے ہیں کہ ایک چوتھی قسم بھی ہے. ظاہر ہے اس کو ہم 4 میں اگر تقسیم کر لیں، بے شک آپ اس کو انہی میں شامل کر لیں، لیکن اگر معاملات میں جو صبر ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. جو معاملات میں ہم صبر کرتے ہیں، ظاہر ہے تو وہ بھی گناہ سے ہی بچنا ہوتا ہے، وہ بھی اطاعت ہی ہوتی ہے اللہ کی. اگر ہم معاملات میں اپنے آپ کو روکتے ہیں کسی بھی جزا فضا سے یا کسی بری بات سے، جیسے کہ ایک بدو نے آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، وہ پیشاب کر رہا تھا، لوگ دوڑے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو. جب اسے پیشاب کر لیا، آپ نے اسے بلایا، اسے کہا کہ مسجدیں پاک جگہیں ہوتی ہیں، یہاں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ پانی کا لا کے اس کے اوپر پانی بہا دو. یہ اخلاق سکھاتا ہے ہمارا دین ہمیں. یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق. صبر کریں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پکڑ کے اسی وقت اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالیں گے کہ یہ کیا کر رہے. آپ کا اس موقع پہ اخلاق کیا تھا؟ تو صبر جو ہے، معاملات میں صبر کرنا، یہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے مشکل ہے، کیونکہ ہم ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر طرح کی عادات ہیں ان کی، اور ان کے رویوں پہ صبر کرنا.
وہی جو میں اکثر بتاتی ہوں آپ کو کہ پارہ نمبر 18 کی جو آخری آیت ہے نا، کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی، تصبرون، میرے بندوں کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ ہی نے تو انہیں تمہارے لیے ٹیسٹ بنایا ہے، اللہ ہی نے تو تمہیں امتحان میں ڈالا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے، اگر تم صبر کرو گے پھر تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کیسے کیسے سمجھایا اللہ نے ہمیں۔ تو یہ تو ہو گئی صبر کی اقسام اور صبر کی میننگ کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال، ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری سے روایت ہے، یہ ہیں کون؟ یہ صحابی، یہ جو صحابی ہیں حدیث نمبر 25 کے، ابو مالک کنیت ہے ان کی، حارث بن عاصم ان کا نام ہے، اشعری قبیلے سے یہ آئے تھے اپنی قوم کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر، اور ابتدائی اسلام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طاعون کے ساتھ 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان سے 27 احادیث مروی ہیں۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ جو پہلی وحی تو نازل ہوئی تھی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذکر کیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکیزگی، نظافت، طہارت کس قدر اہمیت کی حامل ہے ہمارے دین میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے مراد ہے نماز کی پاکیزگی، یعنی نماز میں جو طہارت ہے، آدھا ایمان تو وہی ہے۔ آدھی نماز تو یہی ہے کہ آپ نماز میں طہارت کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال کامن ہے، عام ہے، یہ حدیث ہر طرح کی طہارت کے لیے ہے۔ نماز کی طہارت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نماز کے لیے بھی ہمیں اپنے جگہ کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی سراؤنڈنگز کا، اپنے اندر کی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اور عام بھی ہے کہ ہر حال میں ہی ہمیں اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ایک دعا بھی ہے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، دوسری بات کیا ہے؟ پہلی تو طہارت سے ریلیٹڈ، دوسری اللہ کی حمد سے ریلیٹڈ۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کلمہ شکر ادا کرنا، الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ ایک دفعہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ کہہ کر، اس کا اتنا اجر ہے کہ ترازو کو بھر دے گا۔ یہ اللہ کو کوانٹٹی مطلوب نہیں ہوتی، کوالٹی مطلوب ہوتی ہے۔ ہم نماز کے بعد 33 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر 33 مرتبہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، پھر 34 ٹائمز ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی، ہم کوانٹٹی پوری کرتے ہیں۔ کل جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میں نے پھر اس کے بعد نماز کے بعد جب یہ تسبیحات کی تو پھر تھوڑا توجہ کے ساتھ دھیان سے کہ یہ اتنی بڑی بات میں کہہ رہی ہوں کہ جس نے میزان کو بھر دینا ہے، جس نے ترازو کو بھر دینا ہے،
یہ میں اتنے بے خیالی میں کہہ جاؤں، اس طرح کہہ جاؤں کہ میرے دل تک بھی نہ پہنچے، میرے دماغ تک بھی نہ پہنچے، صرف میرے ہونٹوں اور زبان سے ادا ہو؟ نہیں، اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ الحمدللہ کہیں تو دل و دماغ سے کہیں اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کیا کیا نہیں دیا۔ ہر نماز کے بعد ہم اتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں تو ایک دفعہ بھی شکر کی بات نہیں آتی۔ تبھی پھر یہ میزان کو بھرے گا اگر ہم سوچ سمجھ کے کہیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم سوچ سمجھ کے تسبیحات فاطمہ کیا کریں گے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملآن، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات میزان کو بھرنے والے ہیں۔ میزان اعمال ان سے بھاری ہو جائے گی، یہ آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیں گے۔ یہاں پہ تملان، ادھر تھا تملا المیزان، یہ میزان کو بھر دیں گے۔ پھر ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، یہ دونوں کلمات بھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تملؤ کے الفاظ بھر دیتے ہیں ما بین السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ رکھا ہے۔ مطلب ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو اجر دیتے ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے تو کہا کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر وقت ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، روشنی ہے۔ نماز دل کو منور کرتی ہے، نماز پل صراط پہ نور کا کام دے گی۔ نماز اس لیے بھی نور ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، جہالت کے اندھیروں سے انسان کو روشنی میں لے آتی۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، دلیل ہے۔ صدقہ دینے والا جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بندوں میں دیتا ہے، اسے برہان کہا گیا ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر ضیاء ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ حدیث یہاں پہ لائی گئی ہے۔ ضیاء روشنی، نور بھی روشنی ہے، ضیاء بھی روشنی ہے، یعنی سورج کی روشنی کو ضوء کہا گیا۔ صبر روشنی ہے ایسی کہ جو صبر کر لیتا ہے بس پھر سب دشمنیاں اس کی ختم ہو جاتی، ہر طرف محبتوں کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ والقرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، اور قرآن جو ہے وہ حجت ہے، قرآن دلیل ہے، یا تیرے خلاف یا تیرے حق میں، لاکا تیرے لیے، او علیہ کا یا تیرے خلاف، دونوں طرح قرآن حجت بن سکتا ہے، تیرے لیے بھی اور تیرے خلاف بھی۔ قرآن ہمارے لیے حجت کیسے بنے گا کہ قرآن گواہی دے گا بندے کے حق میں، جو بندہ قرآن پہ محنت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، اس پہ عمل کرے گا، قیامت کے دن قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور اس بندے کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ تو ہو گئی لاکا، تیرے لیے حجت بنے گا۔ او علیہ کا، تمہارے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے قرآن۔ خلاف قرآن کیسے حجت بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا ربی اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، تو قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ جب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ خلاف حجت بن جائے گا، جب اس کو اس کا حق نہیں دیں گے تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ کل الناس یغدو، تمام لوگ، سب کے سب لوگ، یغدو وہ صبح کرتے ہیں،
غدا ہوتا ہے نا، وبصوم غد نویت، صبح کرنا. ہر شخص صبح کرتا ہے اس حالت میں، فبائن، بے کیا ہوتا ہے؟ تجارت کرنا، اور وہ بیچ رہا ہوتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو. انسان اس حال میں، ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا سودا کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے. فموتقوہا، یا تو وہ اسے یعنی اپنے نفس کو عذاب سے آزاد کرانے والا ہے، موتقوہا، او موبقوہا، یا وہ اسے ہلاک کرنے والا ہے. یعنی دونوں میں سے کوئی کام تو کرتا ہے. جب انسان صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ بس اس کے بعد اس کا نفس جو ہے وہ اپنے نفس کی تجارت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. یا تو وہ اپنے نفس کو جنت سے آزاد کرا رہا ہے، جہنم سے، یا پھر وہ اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے، اسے ہلاک کرنے والا ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہوتی ہے. یا انسان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، یا ایسے کر رہا ہوتا ہے یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. اب یہ حدیث جو ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ حدیث اس باب میں لانے کا، باب الصبر میں لانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ صبر روشنی ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کا سودا کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے صبر ہی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے تو وہ صبر ہی کر رہا ہوتا ہے. یہ صبر کرنا ہی ہے. ہر وقت جب انسان پہ کوئی ایسا موقع آئے کہ اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، کسی کی باتوں پہ اذیت ہو یا کوئی بھی بات ہو، تو یا اس کی کوئی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، تو اس وقت اسے کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اس لیے پھر ان تکلیفوں پہ اتنا کرب میں مبتلا ہونے کی، اتنا کڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمارا ٹھکانہ ہی کہیں اور ہے، ہم نے کہیں اور ہی جانا ہے. اللہ کے لیے ہی ہیں، ہم نے اللہ کی طرف جانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے فوت ہونے پہ ہی یہ بولا جاتا ہے. کوئی بھی انسان کو نقصان ہو جائے اس وقت یہ کہنا چاہیے، بلکہ جتنی دفعہ انسان کو وہ تکلیف یاد آئے اتنی دفعہ ہی دہرا لینا چاہیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا. اللہ میری، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، یہ جو تکلیف مجھے آئی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اس مصیبت میں کہ مجھے اس پہ اجر دینا، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرٌ مِّنْهَا، اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا. اور اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہے میرا خیال ہے، وہ جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو بہت اچھے انسان تھے. وہ کہتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بات تھی، دعا تھی. میں یہ دعا مانگنے لگی تو مجھے لگا کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ مجھے کوئی اس سے بہتر نعم البدل کی میں دعا مانگ رہی ہوں، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دعا تو مانگی، اللہ نے پھر جو بہتر نعم البدل عطا کیا ان کو، کہ ان کو وہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ پوری امت کی مائیں جو ہیں ان میں ان کا شمار ہونے لگا، ام المومنین بن گئی. سبحان اللہ. تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی رنج پہنچے، کوئی بھی جسمانی، ذہنی، روحانی کوئی اذیت ہو، تو ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم احادیث تو پڑھتے ہیں لیکن ان احادیث پہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، وہ بھی صبر سے ہی آتا ہے. وہ بھی اگر ہم عمل کریں گے نا تو ہمیں صبر ہی کی ضرورت پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آگے پھیلانے والا بنائے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، بندہ بشر ہیں، غلطیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے آگے صدقہ جاریہ بنائے، جو لوگ بھی اس کو پڑھیں، جو لوگ بھی اس پہ عمل کریں، وہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دعا مانگتے ہیں اپنی ان بھائیوں کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بیوتہم ودمر دیارہم وکسر اعمارہم وقرب آجالہم